السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ایسا انوکھا واقعہ بتانے والے ہیں جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا، اور جس کو اللہ پاک نے سب قصوں سے پیارا قصہ کہہ دیا ہو تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اس قصے کی قدر و منزلت اور خوبی کیا ہے۔ آج ہم آپ کو وہی قصہ سنانے والے ہیں کہ کیسے زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہو گئی، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی، اور شادی کی پہلی رات یوسف علیہ السلام کے لیے دردناک کیوں تھی، اور اللہ پاک نے زلیخا کے بطن سے کون سے دو پیغمبر پیدا کیے۔ آج ہم اسی تفصیل کو بیان کرنے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو محبت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، رائل جو کہ تاریخی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، اور وہ بادشاہ تیمور کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوا تو زلیخا اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی۔ کچھ سالوں کے بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آئے، اور زلیخا کی قسمت ایسی تھی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ زلیخا کے لیے آ گیا، تو اس نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ہی عزیز مصر ہیں۔ لیکن دوستو، اس وقت عزیز مصر فوتی کار بن رحیب تھا۔ شادی کی رات زلیخا کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا وہ نہیں جو مجھے خواب میں نظر آیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر جو کہ فوتی کار بن رحیب تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا اور کچھ ریشمی کپڑے دے کر خرید لیا اور اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ دوستو، یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی سے آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھ چکی تھی اور آپ پر فریفتہ ہو گئی تھی، وہ آپ پر نظر رکھنے لگی اور آپ کو بہکانے کی کوشش کرنے لگی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے وہ اسے بہکانے لگی اور دروازہ بند کر لی اور کہنے لگی، ادھر میری طرف آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہوا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا نے دروازہ بند کر لیا اور یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دوستو، زلیخا کا کمرہ 7 دروازوں کے بعد آتا تھا۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کو 7 دروازوں سے لے کر اپنے حجرے تک گئی، اور وہاں جا کر اس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف لانا چاہا۔ اس نے کہا، آؤ میرے پاس آؤ، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیسے گناہ کروں جبکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو زلیخا نے سمجھا کہ شاید بتوں کی طرف اشارہ ہے، تو اس نے دوڑ کر اپنے بتوں پر پردہ ڈال دیا اور کہا کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مصنوعی پردوں سے اللہ کی آنکھ کو دیکھنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ نے اللہ کے حکم سے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کیا اور دیکھا کہ دروازہ کھل گیا، اور اسی طرح آپ نے 7 کے 7 دروازے عبور کر لیے، اور 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتا چلا گیا۔ جب 7ویں دروازے پر پہنچے تو زلیخا بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھی۔ زلیخا کا ہاتھ آپ کے کندھے پر پہنچ گیا اور اس نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا تو آپ کی قمیص پھٹ گئی۔ آپ نے 7واں دروازہ عبور کر لیا۔ جب آپ باہر نکلے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو فوراً زلیخا بولی کہ آپ کیا حکم فرمائیں گے اس غلام کے بارے میں جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہو؟
اور غلط ارادے رکھتا ہو۔ تو یوسف علیہ السلام بولے کہ اے عزیز مصر، میں نہیں بلکہ اس نے مجھے غلط ارادے سے بلایا تھا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے گواہ مانگا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ زلیخا کا خالہ زاد بھائی ہے وہ میری گواہی دے گا۔ چنانچہ جب اس بچے کو لایا گیا تو اس نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ تو عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ یہ سب تم عورتوں کی چال ہے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف، اس معاملے سے کنارہ کشی اختیار کرو اور جو ہوا اس کو بھول جاؤ۔ زلیخا نے سوچا کہ میں نے ہر طرح سے یوسف سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہا، لیکن انہوں نے تو اپنے آپ کو اچھی طرح سے روک رکھا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ پورے شہر میں یوسف کی وجہ سے میں ذلیل ہو چکی ہوں، اب بہتر یہی ہے کہ تم یوسف کو قید میں ڈال دو۔ دوستو، عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب خواب جو کہ عزیز مصر کو آیا تھا، اس کی تعبیر بتانے پر یوسف علیہ السلام کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے، اور وہ جاتے جاتے تمام اختیارات، تمام سلطنت، تمام بادشاہت اور ساری کی ساری دولت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دے گیا۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان ابن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا۔ تو پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بی بی زلیخا اور یوسف علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی شادی کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب اور بڑا ہی دلچسپ ہے۔ پیارے دوستو، عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اس وقت شہنشاہ مصر ہے، آپ ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم فرمائیں اور آپ کی مدد فرما دیں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی تو ان کا خیال رکھا تھا اور انہیں عزت دی تھی۔ اس پر کسی اور نے اسے بتایا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور آپ کی وجہ سے ہی وہ 7 سال جیل میں بھی رہے تھے۔ یہ بات سن کر زلیخا خاموش ہو گئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام تقریباً 1,00,000 معززین اور 1,00,000 وزیروں اور مشیروں کو لے کر شہر کی طرف نکلے۔ جس راستے سے یوسف علیہ السلام نے گزرنا تھا اسی راستے پر زلیخا بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ کھڑی ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کے پاس آنے پر بلند آواز میں کہنے لگی کہ وقت نے کیا سے کیا کر دیا، جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خاتون، تم کون ہو؟ وہ عرض کرنے لگی کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، کیونکہ عزیز مصر جب یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے محل میں لایا تھا تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے کی جگہ کو خود صاف کرتی تھی۔ زلیخا نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، غریب اور لاچار ہو چکی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بوڑھی بھی ہو چکی ہوں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ پہلے مصر کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور اب مجھے دیکھ کر دوبارہ میری طرف دیکھنا پسند بھی نہیں کرتے۔ زلیخا کی درد بھری داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ کیا آپ کے دل میں اب بھی ہمارے لیے کچھ محبت باقی ہے؟ تو زلیخا نے کہا جی ہاں، اس ذات کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ یہ باتیں سن کر وہاں سے چلے گئے، اور پھر آپ نے زلیخا کی طرف پیغام بھیجا کہ اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیتے ہیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں گے۔ بہرحال دوستو،
کچھ عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ زلیخا کے پاس آئے، آپ نے نماز ادا کی اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور زلیخا کی جوانی واپس آ گئی، ان کی آنکھیں بھی واپس آ گئی اور یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور اس طرح زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد زلیخا نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ ہر رات جب یوسف علیہ السلام زلیخا کو اپنے پاس بلاتے تو زلیخا کہتی کہ میں صبح آؤں گی، اور جب آپ صبح بلاتے تو وہ کہتی کہ میں رات کو آؤں گی۔ زلیخا اللہ کی عبادت میں اتنی مصروف ہو گئی کہ ان کو دن اور رات کی خبر تک نہ رہی۔ آخر ایک دن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میری محبت میں دیوانی تھی، اب تجھے کیا ہو گیا؟ تو زلیخا عرض کرنے لگی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھی، اب چونکہ مجھے محبت کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب مجھے اللہ کی محبت میں کسی کی شراکت گوارا نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے بطن سے مجھے 2 بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ دونوں نبی ہوں گے۔ یہ بات سن کر زلیخا اللہ پاک کے حکم کی اطاعت کی بنا پر سر جھکا دیتی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی، کیونکہ آپ کا پہلا شوہر جو کہ عزیز مصر تھا وہ نامرد تھا، تو اسی طرح اللہ نے آپ کو کنوارا رکھا، اور بی بی زلیخا سلام اللہ علیہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے جو کہ دونوں نبی تھے، جن کا نام افرائین بن یوسف اور میشا بن یوسف تھا۔ پیارے دوستو، یہاں پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کے بعد زلیخا کی شادی یوسف علیہ السلام سے کرا دی۔ یوسف علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات زلیخا سے کہا، کیا اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کرو، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، اور میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی وہ نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بے حد حسین و جمیل تھے، جب زلیخا نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بی بی زلیخا کا شوہر عزیز مصر جو کہ ان کا پہلا شوہر تھا، وہ جب مرا تو آپ باکرہ تھی، اور اس طرح یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنوارا پایا۔ شادی کی پہلی رات چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی، اس لیے شادی کی پہلی رات ہی بی بی زلیخا نے عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کے حکم آنے کے بعد حق زوجیت ادا ہوا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی اسلامی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل شاہین وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔